بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور کسی ریاست میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ اس کا نام شہزادی شیریں تھا۔ شہزادی شیریں بہت خوبصورت تھی۔ وہ بہت نیک دل اور سچائی کا پیکر بھی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی کی شہرت پوری سلطنت میں پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادی شیریں کے سیاہ لمبے بال اور چمکدار آنکھیں ہر دیکھنے والے کو محو کر دیتی تھیں۔ لیکن شہزادے کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کی سوتیلی ماں بہت بری تھی۔ وہ اس سے بہت حسد محسوس کرتی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے شہزادی شیریں کا خاتمہ کر دے۔ اس کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا۔ وہ جب بھی اس آئینے سے پوچھتی کہ بتا آئینے، دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے، تو آئینہ کہتا شہزادی شیریں، اور اس بات کو لے کے ملکہ بہت غصے میں آ جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ شہزادی شیریں ختم ہو جائے۔ اس کے لیے اس نے جادوگرنی کو بلایا۔ وہ جادوگرنی بہت بری تھی۔ اس نے اس سے کہا کہ تمہیں اس کو مارنے کے لیے کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے وہ دوبارہ کبھی بھی جو ہے وہ یہاں واپس نہ آ سکے، لیکن اس کے لیے تمہیں اس کی چال چلنی ہوگی۔ ملکہ سمجھ گئی۔ اس نے ایسا ہی کیا اور ایک خوبصورت باغ میں شہزادی شیریں کو دھوکے سے لے گئی۔ اس سے کہا کہ دیکھو یہاں کے پھول کتنے خوبصورت ہیں، میں نے تمہارے لیے ایک گلدستہ بنایا ہے۔ جیسے ہی شہزادی شیریں نے وہ پھول لیے، ان کو سونگھا تو وہ فوراً وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ بے ہوش ہو گئی تو جادوگرنی کے کہے کے مطابق اس نے فوراً شہزادی شیریں کو وہاں سے لے جا کے ایک سحرزدہ جنگل میں پھینک دیا۔ وہ سحرزدہ جنگل اتنا خوفناک تھا کہ وہاں پہ کوئی بہت کم آتا جاتا۔ شہزادی شیریں جب ہوش میں آئی تو اسے وہاں ایک گھر نظر آیا۔ وہ اس گھر کی طرف چل دی۔ وہ گھر بہت انوکھا سا، بہت چھوٹا سا لگ رہا تھا، لیکن جب وہ اس کے اندر گئی تو اسے لگا جیسے وہاں پہ کچھ لوگ رہتے ہیں، لیکن گھر کی ہر چیز، بستر اتنے چھوٹے تھے کہ اسے اندازہ ہوا کہ شاید یہاں پہ انوکھی مخلوق رہتی ہو، جیسے کہ بونے۔ اس نے ایسا کیا، وہ کچن میں گئی اور اس نے بہت مزے کا کھانا بنایا۔ جب وہ بونے شام کو واپس آئے تو وہ حیران ہو گئے کہ وہاں تازہ کھانا بنا پڑا تھا جس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور بہت مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ انہیں محسوس ہو گیا کہ گھر میں کوئی موجود ہے۔ جب وہ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے تمام بستروں کو جوڑ کے شہزادی شیریں ان پر سو رہی تھی۔ پہلے تو وہ ڈر گئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ شہزادی شیریں ہوش میں آتے ہی مسکرا کے ان کو دیکھ رہی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہیں لگا کہ واقعی میں کوئی اچھی لڑکی ہے۔ تو شہزادی شیریں نے اسے کہا کہ مجھ سے ڈرو مت، میں تو خود بہت پریشان ہوں، اپنے گھر سے نکلی ہوئی ہوں اور پناہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ ایک بونا لکڑیاں بنانے کا کام کرتا، دوسرا بونا پھول چنتا اور تیسرا بونا جوتے بناتا، چوتھا بونا درزی تھا، جبکہ پانچواں بونا زیورات بنانے کا کام کرتا، اور چھٹا بونا جو تھا وہ بلڈنگ مٹیریل کا کام کرتا۔ اس طرح سے تمام بونے اپنی روزی کماتے تھے۔ شہزادی شیریں ان کے لیے کھانے بناتی اور ان کے لیے مزے مزے کے کھانے رات کو تیار کر کے رکھتی۔ اس طرح سے وہ بہت خوش رہنے لگے۔ جبکہ ادھر ملکہ جب آئینے سے اس نے دوبارہ پوچھا کہ بتاؤ آئینے، مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی دنیا میں ہے؟ تو آئینے نے کہا کہ ہاں، شہزادی شیریں۔ تو ملکہ کو تو بہت غصہ آیا۔ اس نے فوراً جادوگرنی کو بلایا اور اس سے کہا کہ اب بتاؤ، میں تو تمہیں کہتی تھی کہ شہزادی شیریں کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن وہ تو اب بھی دنیا میں سب سے خوبصورت ہے۔ جادوگرنی نے اس کو پھر ایک ترکیب بتائی۔ اس ترکیب کے مطابق وہ فوراً جھونپڑی میں گئی اور شہزادی شیریں کو مارنے کی کوشش کی۔ ترکیب کچھ اس طرح تھی کہ وہ ایک بوڑھی عورت بن کے وہاں پہ گئی۔ جادوگرنی نے اسے ایک جادوئی کنگھی دی تھی جو کہ زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کنگھی لے کے جب بوڑھی عورت اس کے گھر گئی تو اس نے اس سے کہا کہ تم یہ کنگھی مجھ سے لے لو۔ شہزادی شیریں نے کہا کہ یہ میں کیوں لوں؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں بہت ضرورت مند ہوں، اگر تم کچھ پیسوں میں مجھ سے یہ لے لو تو میرا بھلا ہو جائے گا۔ شہزادی تو بہت نیک دل تھی، اس نے فوراً اس سے کنگھی لے لی۔ جیسے ہی وہ کنگھی اس نے اپنے بالوں میں کی تو وہ بے ہوش ہو کے وہیں پہ گر گئی۔ جب بونے رات کو واپس آئے تو انہوں نے شہزادی کو وہاں پہ بے ہوش پایا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کچھ کنگھی کی وجہ سے، کیونکہ کنگھی اس کے بالوں میں موجود تھی۔ انہوں نے فوراً سے وہ کنگھی اس کے بالوں سے نکال دی۔ جیسے ہی وہ کنگھی انہوں نے اس کے بالوں سے نکالی، شہزادی کو فوراً ہوش آ گیا۔ اب تو بونے بہت خوش ہوئے۔ انہیں تو لگا کہ جیسے شہزادی دوبارہ سے زندہ ہو گئی ہو۔
اب لیکن انہوں نے شہزادی سے کہا کہ یقیناً تمہارا کوئی دشمن ہے جو تمہیں مارنا چاہتا ہے، اس لیے آئندہ کوئی بھی جھونپڑی میں آئے، کوئی بھی کچھ کہے تو اس کی بات نہ ماننا۔ ادھر ملکہ نے جب دوبارہ آئینے سے پوچھا تو آئینے کا جواب وہی تھا۔ اب تو ملکہ غصے میں پاگل ہو گئی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اس نے پھر سے جادوگرنی کو بلایا اور اس بار جادوگر نے ایک نئی انوکھی ترکیب بتائی۔ اس نے کہا یہ زہریلا سیب لے جاؤ اور یہ کسی طرح سے شہزادی کو کھلا دو، جیسے ہی شہزادی سیب کھائے گی وہ مر جائے گی۔ اس بار ملکہ ایک بوڑھے آدمی کے روپ میں گئی اور جا کے شہزادی سے بہت ریکویسٹ کی کہ یہ سیب کھا لو۔ شہزادی پہلے تو نہ مانی کیونکہ اسے بونوں کی نصیحت یاد تھی، لیکن جب بوڑھے آدمی نے بہت انسسٹ کیا کہ اس میں میرا بہت بھلا ہے تو وہ نیک دل شہزادی نے سیب لے لیا، اور جیسے ہی اس نے سیب کھایا وہ وہیں پہ گر گئی۔ اب شہزادی مر چکی تھی کیونکہ اس نے وہ زہریلا سیب کھا لیا تھا، اور ملکہ اب خوش تھی کیونکہ اس کے سامنے شہزادی مر گئی تھی۔ جب رات بونے واپس آئے تو وہ بہت روئے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ شہزادی زہریلا سیب کھانے سے مر گئی ہے۔ وہ بہت روئے۔ جو بونا لکڑیوں کا کام کرتا تھا اس نے فوراً اس کے لیے ایک چارپائی تیار کی، اس پہ اس کو لٹایا اور اس کو دفنانے کے لیے لے گئے۔ وہ پورا راستہ روتے جاتے اور دعا کرتے جاتے کہ کسی طرح سے شہزادی زندہ ہو جائے، اور ایسا ہی ایک معجزہ ہو بھی گیا۔ جیسے ہی ان کو ٹھوکر لگی تو چارپائی پر سے شہزادی نیچے گر گئی، اور شہزادی کے نیچے گرنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ گئی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ وہ سیب اس کے حلق میں پھنسا ہوا تھا، وہ اس کے معدے میں گیا ہی نہیں، اور جب ٹھوکر لگی تو وہ سیب اس کے حلق سے باہر گر پڑا اور شہزادی ہوش میں آ گئی۔ اب وہ سمجھ چکے تھے کہ کوئی نہ کوئی شہزادی کا دشمن ہے۔ جب انہوں نے شہزادی سے پوچھا کہ بتاؤ کون ہے ایسا جو تمہیں مارنا چاہتا ہے، تو شہزادی نے سوچا کہ اب ان سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے انہیں بتا دیا کہ میری سوتیلی ماں ہے جو شروع سے مجھے مارنا چاہتی ہے، اسی نے مجھے جنگل میں پھینکوایا، اسی نے مجھے روپ بدل کے وہ کنگھی دی، اور شاید وہی تھی جس نے وہ سیب مجھے دیا۔ اب بونے اس کے ساتھ اس کے گھر پر گئے۔ جب وہ اس کے گھر پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ملکہ بہت خوشی سے جھولا جھول رہی تھی، لیکن بونے بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے ایسا طلسماتی جادو پڑھا کہ ملکہ دنیا کی خوفناک ترین چیز بن گئی۔ اب تو وہ انسان بھی نہ لگتی تھی، جسے وہ اپنی خوبصورتی میں بہت ناز تھا اور وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بننا چاہتی تھی، اب وہ دنیا کی سب سے خوفناک چیز بن چکی تھی۔ اس کو دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک انسان بھی ہے۔ اب جب اس نے جا کے دوبارہ سے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو بہت چیخی کہ کیا یہ میں ہی ہوں، اور وہ چیخنا اس کے دماغ کے اوپر ایسا اثر کر گیا کہ وہ جنگلات کی طرف دوڑ گئی۔ وہ جنگل کی طرف دوڑتی جاتی اور بس چیختی جاتی۔ بچوں، اس کی اتنی بری حالت ہو گئی تھی کہ اس کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں انسان ہوں یا کوئی بندر ہوں جو اس طرح سے اچھل رہی ہوں۔ وہ چیختی اور اچھلتی جاتی جنگلات میں نکل گئی اور کبھی واپس نہ آئی۔ ادھر شہزادی شیری نے محل میں رہنا شروع کر دیا، اور محل میں اس نے اپنے ساتھ بونوں کو بھی رکھ لیا۔ اب وہ بونے اور شہزادی بہت خوشی خوشی محل میں رہنے لگ گئے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ کوئی کسی کا کتنا بھی برا چاہے تب تک برا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے برا نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اچھے انسانوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتے۔ اس لیے شہزادی شیری کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہر بار مشکل سے بچا لیا۔ لیکن ملکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی، اور جو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بننا چاہتی تھی وہ دنیا کی سب سے خوفناک چیز بن کے رہ گئی۔ تو ہمیں بھی کبھی کسی کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ سب کے لیے بہت اچھا سوچنا چاہیے۔